دوسرا قصہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہوا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے 16 پارے میں پڑھ لیا کہ جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ اس بات پر کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ یہ جو تم بت بنائے رکھیں تم نے، اور بتوں سے تم اپنی پوجا پاٹ کرتے ہو اور مشکلیں مانگتے ہو اور مشکلیں حل کرواتے ہو، یہ سب کی سب مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری ناکارہ چیزیں ہیں۔ اللہ ہی کی ذات خالق ہے اور وہی مشکل کشا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، یہ جو بت ہیں جن پر تم جھکے ہوئے ہو، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا تمہیں یہ نقصان یا نفع دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو وہ کہنے لگے ہم تو ایسے ہی اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے کرتے رہے۔ آج کل بھی اگر کسی گمراہ شخص کو، بتی شخص کو سمجھاؤ، وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی جس دین پر میں ہوں میرا باپ دادا ایسا کرتا رہا ہے، میرا خاندان میرا قبیلہ ایسا کرتا رہا ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی ان بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اس رب کو دیکھو۔ کون سا رب؟ الذی خلقنی، وہ رب میرا خالق اور ہادی ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔ وهو یہدین، وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے جب میں بھوکا ہوتا ہوں، وہ رزاق ہے۔ ویسقین، اور مجھے جب پیاس لگتی ہے پانی پلاتا ہے۔ واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات ہے جو مجھے مارتی ہے اور پھر مجھے زندہ کرے گی۔ موت اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے۔ اور آگے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ دنیا اور آخرت میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی اللہ سے کی جو ایمان کے کامل اور صدق و یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کون سی 5 دعائیں؟ پہلی دعا یہ کی ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما۔ دوسری دعا یہ فرمائی واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، کہ میرا لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما۔ اور آگے والد کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن 11ویں پارے کے اندر اللہ نے سختی سے منع فرما دیا تھا ما کان للمشرکین ما کان، کہ کسی ما کان نبی، جی یہ 11ویں پارے کے اندر آتا ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک والد کے لیے جو ہے وہ دعا کرے۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدۃ وعدہ ایہ، ما کان، ہاں یہ آیت ہے ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم۔ اب یہاں اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تنبیہ سے پہلے کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرے رب کو بخش دیجیے اگرچہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آخر ایک اور دعا یہ فرمائی ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے آخرت کے عذاب میں رسوا نہ کیجیے، آخرت کے دن مجھے کامیاب کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ آخرت کا دن ایسا ہے کہ جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ کوئی اولاد فائدہ دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا قصہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانے، چنانچہ اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، کسی نبی، کسی ولی، کسی تابعی، کسی کے حق میں بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کی سب مخلوق ہے، وہ سب کا سب محتاج ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ کی ذات وہ سمد ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ چوتھا قصہ جناب سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ کذبت عاد المرسلین قال اخوہم ہود، جو قوم عاد کے نبی تھے، یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ بڑے بڑے لمبے قد تھے، بڑے بڑے باغات تھے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر ان کے باغات میں ایک آدمی ٹوکرا لے کر ایک طرف سے داخل ہو جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے تو باغات کے پھل اتنے زیادہ تھے اور اتنے وہ گھنے درخت تھے کہ وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ چنانچہ ان کی قوم نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ اور ان کے قصے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ پانچواں قصہ جناب سیدنا صالح علیہ السلام کا ہے۔ کذب ثمود المرسلین اذ قالوا اخوہم صالح لا تتقون، ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی، امن اور تحفظ حاصل تھا، سرسبز باغات اور بارونق زمینیں آباد تھی، فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، چنانچہ اللہ کا ان پر عذاب آیا، اور عذاب زلزلے کی شکل میں آیا اور اس کے ذریعے ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ناشکری قوم کا یہی حشر ہوگا، جو اللہ کی نعمتوں کا، جو آدمی بھی ناشکر ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرے گا، ناشکری بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پھٹکار ہے۔ جو شخص ناشکری کرتا ہے گویا وہ ایمان سے بھی محروم ہے، وہ اسلام سے بھی محروم ہے اور وہ سزا کے قابل ہے۔ چھٹا قصہ جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی، اور وہ ایسے عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کس نے نہیں کیے تھے، کہ اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے جائز راستے بنائے تھے ان جائز راستوں کو چھوڑ کر ناپاک اور ناجائز راستوں کو اختیار کیا کرتے تھے۔ مرد کے ساتھ شہوت اور لذت حاصل کیا کرتا تھا، جس کی اللہ نے سختی سے منع فرمایا، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کیا کرتے تھے، راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جہاں بھی وہ چھوکروں کو اور لونڈوں کو دیکھا کرتے تھے، بچوں کو دیکھتے تھے، وہ لذت ہی حاصل کرتے تھے، اور یہ ایسا عمل کرتے تھے کہ جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اللہ نے کیسے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور کیا ہی برا یہ برسنا تھا۔ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرمایا بے شک اس میں نشانی ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بھائی اس میں نشانی ہے اگر ایمان والے جو ہیں وہ دیکھنا چاہیں، اور یہاں ایمان لانے والے کم تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے جو تجاوز کرتے ہیں ان کا حشر قوم لوط کی طرح ہوتا ہے۔ ساتواں قصہ جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب لا تتقون، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی، گھنے جنگلات تھے، بڑے بڑے پھلدار درخت تھے، باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی معصیت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، اور جب یہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے، اور یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ بھئی یہ بادل برسے گا
ٹھنڈا بادل ہے، اور پھر بادلوں سے آگ برسنے لگی. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الذلہ. وہ سائبان نے ان کو آ کر پکڑا، وہ بادلوں کا جو سائبان تھا. انہ کان عذاب یوم عظیم. زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے. قوم شعیب کا واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقوق العباد کو غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے. یہ ان کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی وزن بالقساس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاء. ماپ تول میں کمی کرتے تھے. آج کل بھی ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں، دکاندار ماپ تول میں کمی کرتا ہے، کنڈے کے ساتھ چیزیں لگا کے رکھتا ہے، ترکڑی اور ترازو کے ساتھ چیزیں لگا کے رکھتا ہے تاکہ میری طرف سے اس طرف چیز کم جائے اور مجھے بچت ہو. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون. ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب وہ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو تول کر دیتے ہیں تو یخسرون گھٹا کر دیتے ہیں. چنانچہ اس قصہ شعیب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معاملات کے اندر خصوصاً جب کسی دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں اور ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو نصیحت ملتی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 7 قصوں کے ذکر کے بعد سورۃ نمل شروع ہو رہی ہے. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ بھی مکی ہے اور اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں. جب سورۃ مکی ہے تو پھر آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں بھی بنیادی ارکان سے بحث کی گئی ہے. اور پھر اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات کے بعد جو اسلوب ہوتا ہے قرآن مجید کا، اسی کے مطابق اس کی ابتدا بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی ہے. اور اس سورت کا نام سورۃ نمل ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو، چونکہ اس سورت میں چونٹی کے قصے کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ نمل ہے. اور سورۃ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 سورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی شعراء، نمل اور قصص. حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں. ظاہر ہے کہ چیز سے نفع اسی کو ہوتا ہے جو نفع اٹھا سکتا ہو، جو نفع کا یقین رکھتا ہو، اور جو نفع کے لیے تنگ و دو اور کوشش کرتا ہو. قرآن مجید سے فائدہ اور نفع انہی کو ہوگا جو اہل ایمان ہوں گے، اور جو اس سے نفع اٹھانے چاہیں گے رہے بدبخت، منافق اور مشرک، تو ان کو نفع نہیں ہوگا. اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام کے اجماعی طور پر قصوں کے بیان کیے، اور جناب سیدنا داود اور ان کے بیٹے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا. وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جو حالات سورۃ نمل کی ابتدائی آیات کے اندر بیان ہوئے ہیں، ذرا ان کو دیکھتے ہیں. ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادیوں کے پاس سے ہوا. تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ فرعون سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں جو ہے وہ روند نہ ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو. سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی
چرندوں کی، کیڑوں کی، حشرات الارض کی، سب کی بولیاں جانتے تھے، تو جب یہ سنا تو ہنس پڑے۔ اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی اس بات سے ہنس پڑے۔ وقال، اور فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ آپ علیہ السلام روزانہ پرندوں کی حاضری لگایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کلاس کے اندر استاد حاضری لینا چاہے اور پوچھے کہ کون کون کلاس میں ہیں، لبیک کے ساتھ حاضری دیں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام جو پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے۔ آپ نے حاضری لی اور ہدہد کو نہیں پایا، تو فرمایا فما لی الا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں گیا؟ ام کان من الغائبین، یہ غائبین میں سے ہے۔ وتفقد الطیر، یہ گم ہو گیا تھا۔ فرمایا لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، میں سخت ترین اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا، یا تو یہ کہ پھر میرے پاس ایک بہترین قسم کی اپنی دلیل لے کر آئے کہ یہ کہاں غیب تھا۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ کلاس سے غائب ہو جائے تو استاد کو اس کی سزا دینے کا حق ہے، اسے دھمکی لگانے کا حق ہے۔ یہ لیکن سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آئے تو صحیح دلیل لے کر آئے، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ملک سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع لے کر آیا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خط بھیج کر ملک سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا اپنی مادی اسباب پر بڑا ناز کیا کرتی تھیں، لیکن جب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت اور طاقت جو ہے وہ بالکل ناکام محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ کیسے وہاں تک مطلب ہے کہ خط ہی پرندہ لے کر گیا تھا۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن تھے، وہ جن ان کا وہ تابوت، ان کا وہ تخت جس پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لے کر آ گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ جناب سیدنا صالح اور جناب سیدنا لوط علیہ السلام کے قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، مومن اور کافر، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے۔ اب کافروں میں جو ان کے لیڈر تھے وہ نو لیڈر قسم کے سردار تھے، جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے اس نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور پھر ان کا کوئی نام لینے والا بھی ان پر باقی نہیں رہا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا، ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو انہیں اس برائی سے منع کرتا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کے راہ پہ چلنے والوں کو دقیانوسی اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، یہ قدامت پسند ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ پتھر کے دور کے لوگ ہیں۔ آج کل ماحول تبدیل ہو چکا ہے، معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اللہ نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، قوموں کے تذکرے، یہ عذابات، اللہ کی نعمتیں، یہ کیا بتلاتی ہیں؟ یہ بتلاتی ہیں کہ اے انسان، یہ دنیا کے اندر آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، مر جانا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اس چند روزہ زندگی کو چھوڑ کر آپ نے آخرت والی زندگی کے لیے
ہمیشہ ہمیشہ والے زندگی کے لیے جانا ہے، اس کے لیے آپ نے زاد راہ اپنے ساتھ لے جانا ہے، آپ نے اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے امتحان کو اور پیپر کو پاس کرنا ہے، اور پیپر کا نصاب اللہ نے بتا دیا، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، آخرت کے احوال۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں انبیاء علیہ السلام بالخصوص جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے کاموں میں لگائے، اور ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں پر اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے جنت، اللہ کی طرف سے نعمتوں کا وعدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔